نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من الريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ ماہ شعبان معظم کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ تعالی العزیز آنے والے چند دنوں میں ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ چنانچہ ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک کو خوش آمدید کہنے کے لیے آج کی نشست میں ہم ماہ رمضان المبارک کے ان تحائف اور ان خصوصیات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو تحائف اور خصوصیات، جو انعامات رب تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے دنوں میں رکھی ہیں اور اس ماہ مقدس کا روزہ رکھنے والوں کے لیے ان تحائف کو خاص کیا ہے۔
حصول برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آیت 184 اس کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا، جس میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو کوئی بھی اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے، اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ ماہ رمضان مبارک وہ ماہ مقدس جس میں انبیاء و مرسلین کو صحائف اور کتابیں عطا کی گئیں، اور یہ وہ ماہ مقدس جس میں پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور اسی فرضیت کو حق تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قائم رکھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے۔ اب روزہ وہ مقصود نہیں ہے، مقصود روزے کے ذریعے حاصل ہونے والا تقویٰ ہے، روزے کے ذریعے حاصل ہونے والا تقویٰ، پرہیزگاری، دل کی صفائی، بدن کی صفائی، ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت، ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت، یہ مقصود ہے روزے کا۔ اور پھر اسی روزے کو حق تعالیٰ نے خالصتاً اپنے لیے فرمایا۔ اب ہم ان تحائف کا اور ان خصوصیات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق روزے سے ہے اور رمضان کے روزے سے ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، امام بخاری امام مسلم ہر دو ائمہ حدیث نے اس حدیث کو اپنی کتب میں بیان کیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، خالصتاً میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ تمام اعمال صالحہ ان کی جزا کو بیان کیا گیا، روزے کی جزا کو بھی بیان نہیں کیا گیا، اس کے بدلے اور اس کے انعام کو بھی بیان نہیں کیا گیا۔ حق تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا
کہ اس روزے کی جزا جو مجھے عطا کرنا ہے میں اپنے بندوں کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ روزہ دار کے لیے جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میرے پاس عطا کرنے کو کیا کیا تحائف ہیں، کیا کیا انعامات ہیں، کیا کیا عنایات ہیں، کیسا کیسا فضل ہے، کیسا کرم ہے اور کیسی رحمتیں ہیں جو میں نے روزے کے ساتھ خاص کی ہیں۔ سو فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ پھر روزے کے تحائف میں آ گیا پاکیزگی عطا کرنا، طہارت عطا کرنا۔ آقا نے ارشاد فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال اس اسلحے کو کہا جاتا ہے کہ دشمن حملہ آور ہو اور آپ اس سے بچاؤ کر سکیں، آپ اس سے بچاؤ کر سکیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اور روزہ ڈھال ہے، پس تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو کیا ہے فلا یرفس، وہ بیہودہ بات نہ کرے، ولا یسخب، اور وہ شور بھی نہ مچائے۔ شور بد اخلاقی میں آ گیا، نہ بیہودگی کرے نہ بد اخلاقی کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے آ کر ارشاد فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اسے گالی دے یا کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو روزہ دار کو چاہیے وہ فقط اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس کا اتنا کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں اسے بیہودگی سے بھی بچا لے گا، اسے بد اخلاقی سے بھی بچا لے گا۔ کسی نے برائی کی، برائی کا جواب برائی سے دینا، اس سے بھی روزہ اسے بچا لے گا۔ یہ ہے روزہ ڈھال، اتنا کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے مجھے روزے نے روک رکھا ہے، اگر میں روزے سے نہ ہوتا تو جو بدسلوکی تو مجھ سے کر رہا ہے میں بھی یہ کر سکتا تھا، مگر میرے روزے نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ صبر کر، برداشت کر، صبر کر اور برداشت کر۔ تو ہر برائی سے اپنے آپ کو روک لے، ہر فتنے سے اپنے آپ کو روک لے، ہر شر سے اپنے آپ کو روک لے۔ تیرا اتنا کہہ دینا کافی، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ اگلا تحفہ آ گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو، روزہ دار کے منہ کی بو
اللہ رب العزت کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ تحفہ کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے، روزہ دار کے لیے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما اذا افطر فرح، جو دونوں خوشیاں روزہ دار کو خوش کرتی ہیں، روزہ دار کو خوش کرتی ہیں۔ پہلی خوشی کیا ہے؟ اذا افطر فرح، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اسے خوشی ملتی ہے کہ صبح سے شام تک سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی، اب پانی کا پہلا ہی گھونٹ اس کے جسم کو تر و تازہ کر دیتا ہے، جسم کی طاقت کو بحال کر دیتا ہے۔ وہ جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ بھی ایسی خاص چیز ہے جو بغیر روزے کے اس طرح نہیں ملتی۔ اور جو دوسرا تحفہ ہے، دوسری خوشی ہے، وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر دوسرا فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور دوسری فرحت، دوسری خوشی وہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یہ تحائف ہیں جو حق تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے خاص کر رکھے ہیں، اور صرف یہی نہیں اور بھی ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جس حد تک معلوم ہو، وقت نے اجازت دی۔ پھر یہ الفاظ تو ہو گئے بخاری کے، اور ایک دوسری روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں روزہ دار کے لیے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، وہ میرے لیے اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں انسانی زندگی کے لیے بھی یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، نفسانی خواہشات کا پورا کرنا۔ فرمایا وہ میرے لیے کھانے کو چھوڑتا ہے، پینے کو چھوڑتا ہے، شہوات کو چھوڑتا ہے، میرے لیے۔ فرمایا اس نے میرے لیے چھوڑا تو میرا بھی اعلان سن لیں، الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور اس جزا کا عطا کرنا کیسا؟ ارشاد فرمایا ہر نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہوتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ، مگر جو روزہ ہے، جو روزہ ہے اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا انعام، اس کا تحفہ، اور روزہ دار کے لیے میری بارگاہ سے اس کے لیے رحمت، فضل اور کرم کے دروازے اس طرح کھل جاتے ہیں کہ پھر میرے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا کہ میں اسے کیا عطا کرنے والا ہوں، میں اسے
کیا عطا کرنے والا ہوں، جبکہ ہر نیکی کی جزا میں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں 2 چیزوں کا جوڑا خرچ کرتا ہے، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندو یہ دروازہ بہتر ہے، پس جو نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو صدقات اور صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اسے باب الصدقات سے بلایا جائے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل خیر کرنے والے کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص ہے، جنت کا ایک دروازہ خاص ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کو اس دروازے سے بلایا جائے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ ادب ہے جو ہمیں اصحاب رسول سے سیکھنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس چیز کی حاجت تو کوئی نہیں، اس چیز کی حاجت تو کوئی نہیں، پھر بھی ذرا یہ تو فرمائیے کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے آواز دی جائے؟ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے آواز دی جائے؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وارجو ان تکون منہم، ہاں ایسا بھی ہوگا، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے تم انہی میں سے ایک ہوگے، تم انہی میں سے ایک ہوگے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا يدخل منہ احد غیرہم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منہ احد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار کو بلایا جائے گا، صرف روزہ دار کو۔ ریان کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنے والا دروازہ، تشنگی دور کرنے والا، پیاس بجھانے والا۔ کہا جائے گا یا ایھا الصائمون، اے روزہ دارو، ادخلوا من باب الریان، یہ تمہارا دروازہ ہے، یہ خاص تمہارے لیے بنا ہے، آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آقا نے فرمایا روزہ دار کے سوا اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ یہ خاص پروٹوکول صرف روزہ دار کے لیے، اور جب روزہ دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے، آقا نے فرمایا اغلق فلم یدخل منہ احد، دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا، اور داخل نہیں ہو سکے گا۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت متفق علیہ، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تحائف کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے۔ آخری حدیث بات ختم کر لوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت، جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گویا جنت والے عمل کرنا آسان بھی کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ اسباب جو کسی شخص کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ان اسباب کو بھی روک دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ اس ماہ مقدس میں شیاطین کسی روزہ دار کو یا کسی غیر روزہ دار کو بھی اپنے فتنے کا شکار نہ کر سکے، اپنے جال میں نہ پھانس سکے۔ اب چیزیں دو ہیں، ایک تو وہ شیطان جو باہر اسباب مہیا کرتا ہے گناہ کرنے کے، برائی کرنے کے، فتنہ و فساد کرنے کے، گالم گلوچ کرنے کے، لڑائی جھگڑا کرنے کے، بد اخلاقی کرنے کے، بداتواری کرنے کے، گناہ کرنے کے، اور دوسرا ہے اپنا نفس۔ دوسرا کیا ہے؟ اپنا نفس۔ جس نے اس ماہ مقدس میں روزے کی غایت کو، روزے کی منتہا کو پا لیا، روزے کے مقصد کو پا لیا۔ یاد رکھ لیں روزہ مقصد نہیں ہے، روزہ مقصد نہیں ہے، مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم ظاہر و باطن میں پرہیزگار ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ ہر طرح کی نجاسات سے، ہر طرح کی پلیتی سے، ہر طرح کے انانیت کے بتوں سے، ہر طرح کے فطروں سے، ہر طرح کے فسادات سے، ہر وہ چیز جو تیرے نفس کو فتنے میں مبتلا کرے، روزے کے ذریعے اسے پاکیزگی اور طہارت دے لو، اسے متقی کر لو، اسے متقی کر لو۔ یہ حاصل ہو گیا، یہ حاصل ہو گیا تو الصوم لی وانا اجزی بہ، حق تعالیٰ کا یہ فرمان کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ وہ ثمر، وہ پھل اور وہ تحفہ وہ بھی عطا ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں عطا ہونے والی خوشی ایک تو چھوٹی سی جھلک افطار کے وقت مل جاتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا انعام حق تعالیٰ سے ملاقات، حق تعالیٰ سے ملاقات، روز قیامت وہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ایسے روزہ دار بن سکیں، روزے کے مقصد کو لے سکیں، اسے جان سکیں، اور ماہ رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ جو مہنگائی کا طوفان آتا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس مہنگائی کے کرنے کا سبب نہ بنے، نہ خود مہنگائی کرنے والے ہوں، نہ اسباب مہنگائی میں سے
ہم خود اپنے آپ کو شامل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے کا مقصود حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔